الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا شريعة بعده ولا أمة بعده ولا كتاب بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الأمين الحبيب الأمي الهاشمي المدني المكي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دینی ایمانی بھائیوں اور میری دینی بہنوں اور ماؤں، یہ ہمارے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے اور بہت بڑی قربانی کا مہینہ ہے۔ آنے والا مہینہ جو ہے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے اور اس میں بھی بہت بڑی قربانی اللہ تبارک و تعالی نے خاندان نبوت سے لی ہے، اور اس وقت میں آپ نے قربانی دی ہے اور اس عالم میں دی ہے جبکہ نبی کا زمانہ قریب تھا۔ ایک قربانی تو 4500 سال پہلے ہوئی ہے جو یہ مہینے میں ادا کی گئی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، جسے خلیل اللہ کا لقب دیا، تمام چیزوں سے جب بندہ ہٹ جاتا ہے اور صرف ایک کا ہو جاتا ہے تو خلیل کا لقب پاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جو قربانیاں لی اور ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے جو قربانیاں دی، اللہ نے لی، بندے نے دی، دونوں کا سنگم مل کر ایک اور وجود دنیا میں تشریف لایا جسے ذبیح اللہ کہا گیا۔ جو ہم نے خربوں اللہ کے نام پر جانور قربان کیے وہ انہی کے نام سے۔ عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ اسلام قلب سے ہے، اسی لیے میں نے آیت مبارکہ اللہ جل شانہ کا پاک کلام اور حضور علیہ السلام کی مبارک اور پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ اس وقت میں معاشرے میں اگر کوئی چیز کی کمی نظر آ رہی ہے تو وہ یہی ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے۔
جب تک ہم نبی علیہ السلام کے پرتو پر نہیں آئیں گے تب تک ذلیل، خوار، پسماندہ، پچھڑے ہوئے ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ جس وقت ہم نے آقا علیہ السلام کا دامن تھاما تو سمجھ لو اللہ تحت الثری سے لے کر اوپر اٹھائے گا، عرش تک لے جائے گا۔ ہماری عزتوں کو، ہماری رفعتوں کو، ہماری صنعتوں کو، ہماری ہر چیز کو اللہ تعالی بلندی عطا فرمائے۔ میری مراد معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ بد اخلاقی ہے۔ اخلاق کے 3 درجے ہیں۔ اخلاق حسن یہ یہودیوں کو دیا، دوسرا درجہ ہے اخلاق کریم، یہ عیسائیوں کو ملا، تیسرا درجہ ہے اخلاق عظیم جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیت انک لعلی خلق عظیم۔ اخلاق حسن، آدمی نے کسی کو تکلیف دی اور تکلیف اٹھانے والا شخص اپنا بدلہ لے، جس کو قرآن نے کہا کہ دانت کے بدلے میں دانت، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، کان کے بدلے میں کان، یعنی جتنا نقصان پہنچایا اتنا ہی نقصان پہنچائے، اس سے زیادہ نقصان نہ پہنچائے اور چھوڑ دے۔ اس بدلہ لیا اس نے لیکن اتنا ہی لیا، توریت میں موجود ہے۔ اخلاق کریم اس سے اعلیٰ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب شریعت آئی تو کہا آپ کو اگر کوئی مارتا ہے تو معاف کر دو، یہ اخلاق کریم ہے، اور چھوڑ دو، اس کو کچھ بولو مت، چاہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرے تم اسے چھوڑ دو۔ اور ہوا، آپ انجیل اٹھاؤ اور انجیل کے واقعات پڑھو تو پتہ چلے گا کہ کتنے اعلیٰ اخلاق کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مالک تھے، اور ان کے حواری وہ بھی اتنے ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ لیکن جب باری آئی کائنات کے سردار، آمینہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سارے اماموں کے امام، وعلی آلی کمالی جمالی نوالی عطائی بیانی شانی قرآنی محمد مطہر اعلی عرفہ اکمل کامل مکمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کے بارے میں قرآن نے یوں کہا انک لعلی خلق عظیم۔ بلند اخلاق، اعلی اخلاق، اسی لیے آقا نے فرمایا مجھے اخلاق کے تمام دور کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اب سننے والی ہماری دینی ایمانی بہنیں اور مائیں بھی سوچے اور مسجد کا مجمع بھی سوچے ہمارے اخلاق کتنے اعلیٰ ہے، اور اگر نہیں ہے تو آج یہ پورا مجمع ارادہ کرے کہ ہم کائنات کے سردار کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ کیوں؟
میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن کی آیت سے آپ کے سامنے میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی، اسی سے استنباط کرتا ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ، بہترین تمہارے لیے اسلوب، کیریکٹر تمہارے لیے اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ بولو جلدی، ارے زور سے بولو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس قوم نے اپنے نبی کے کیریکٹر کو چھوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو ذلتی اور پسماندگی کے اندر اتار دیا۔ آپ کے کس اخلاق کو بتاؤں؟ مکہ کے وہ 13 سال جب آپ کو ہر راستے پر بیٹھ کر کے ستایا جاتا تھا۔ ابھی قاری صاحب ہمیں مدینہ کی گلیوں میں لے گئے تھے اور قاری صاحب نے نعت بھی بہت اچھی گنگنائی۔ اللہ قاری صاحب کی آواز کو، قاری صاحب کو دونوں کو سلامت رکھے، لیکن ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم امی کے ساتھ ابو کو بھی لے کر کے مدینہ پہنچے۔ کہیے آمین۔ باپ کا ایک درجہ ہے، باپ زندگی میں سورج ہے، سورج، ماں چاند ہے۔ سورج اگر غروب ہو جاوے تو گہن لگ جاتا ہے، اور چاند غروب ہو جاوے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو دونوں کا زندگی میں ہماری بہت اہم رول ہے، کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ ہیں ان کو سلامت رکھے، اور جن کے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے، ان کو اعلیٰ علیین میں مقام نصیب کرے، کروٹ کروٹ چین سکون نصیب کرے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ ہاں خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 13 سال کے حالات جو مکہ میں عمر لے کر کے چلے ہیں تلوار، سر کو اڑانے، نگاہیں ملی ہیں کائنات کے سردار سے، تو دل کی دنیا بدل گئی ہے اور کلمہ پڑا ہے، اور پھر اللہ نے ان کی منشا کے مطابق قرآن میں کئی آیتوں کو نازل فرمایا۔ بڑے جلالی صحابی ہیں، بڑے جلالی صحابی، لیکن اخلاق کے نبی علیہ السلام کے پرتو ہے، نبی علیہ السلام کے پرتو ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اخلاق سکھلائے اپنے اسٹوڈنٹ کو، وہ تمام اخلاق 1,24,000 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہم تک پہنچائے، چاہے وہ چائنا کی وادیاں ہو، چاہے جاپان کا سمندر ہو، چاہے وہ کہیں کی بھی علاقے کی بستیاں ہو، صحابہ کی اخلاق کی کہانی لکھی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال کے وہ اخلاق دکھاؤں، اس کے علاوہ گھر والوں کے ساتھ آپ کا وہ معاملہ، معاشرتی نظام جس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں بالکل کولیپس ہو چکا ہے معاشرتی نظام، جس کو ہم کہتے ہیں گھریلو زندگی، اخلاق کے بالکل گھٹیا ترین مقام پر پہنچ چکی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے انٹر ہو رہے، گھر سے کیسے نکل رہے ہیں، آپ کا اسلوب تو دیکھیے. 11 ازواج مطہرات ہیں اور آپ کا 11 کے ساتھ کولابریشن تو دیکھیے، آپ کا اٹیچمنٹ تو دیکھیے، آپ کی وفاداری تو دیکھیے، ایکولیٹی تو دیکھیے، آپ کا، آپ کی اولاد، آپ کی بیویوں کے ساتھ اتنا بہترین سلوک جو آج کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا، کہیں دیکھنے کو نہیں. شوہر اپنے گھر میں جاتا ہے تو اسے سلام کرنا بھاری پڑتا ہے. ان کو کیا سلام کرنے، ارے بابا سلام کر، گھر میں سلامتی آئے گی، بیماریاں جائے گی، لڑائیاں ختم ہوگی، بے برکتی مٹ جائے گی، برکتیں جنم لے گی. سب سے پہلا اخلاق اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. اصلاح معاشرہ اپنے گھر سے. آپ نے سورہ مریم پڑھی ہو، سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کا ذکر کیا ہے. کتنی مرتبہ، کتنی مرتبہ، اتنی مرتبہ ذکر کیا، قریباً 7 سے 8 مرتبہ. چھوٹی سی صورت ہے، 6 ورقوں کی یا 6 رکوع کی. کس کے اوپر رحم؟ عورتوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر رحم کرنا. ہم نے اپنے گھروں میں اپنی عورتوں پر رحم کرنا چھوڑ دیا، روزی کی برکت نکل گئی. یہ کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟ ہمارے پاس روزانہ کوئی نہ کوئی شکایت آتی ہے، اور گھروں کی شکایت آتی ہے. گھروں کی تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، 1 ہاتھ سے نہیں. ہاں، گھروں میں اخلاق سب سے پہلے لانا چاہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ. کتنی 2 بار فرمایا کہ تم میں اس وقت میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. انگریز، عیسائی رائٹر کتاب لکھتا ہے، 100 مہان آدمی، 100 عظیم آدمی. عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لکھا اس نے، موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لکھا، ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں لکھا. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ نمبر پر رکھ کر کے نے سب کو حیران کر دیا. عیسائی آئے، پوچھا کہ آپ عیسائی ہیں، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لکھا؟ یہودی آئے اور پوچھا تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لکھا؟ کہا میں نے آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے معاشرے کی سب سے پہلی رازدار آپ کی بیویوں کو کھنگالا تو پتا چلا آپ کی بیویاں آپ کی سب سے زیادہ عزیز تھی، اور انہوں نے آپ کی سب سے زیادہ تعریف کی. وہ ہماری گجراتی میں کہاوت دیو نہ گن پنجاری جان. تو عورت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے شوہر کی ہر چیز کو جانتی ہے. کیا کہا قرآن نے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عجیب انداز ہے اللہ کا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. 2 بار کہہ رہا ہے اللہ. تم بھی وہ بھی ایک دوسرے کے لباس ہو، یعنی رازدار ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے والے ہو. اور آگے اللہ کہتا ہے ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ تمہارے سکون کے لیے
ہم نے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے. سکون ہے. آج آپ کہتے ہو یار بیوی یعنی ٹینشن. کبھی صبح اٹھ کر اپنی بیوی کو سلام کیا؟ اپنی بیوی کو یہاں جو بیٹھے سوچے ذرا, اپنی بیوی کو بستر میں سے اٹھتے ہی صبح کی اذان سنی, الارم بجی اور آپ نے اپنی بیوی کو السلام علیکم کہہ کر کے جگایا ہو؟ نہیں. کیوں؟ عیب سمجھتے ہیں, عیب سمجھتے ہیں. اپنے بچوں کو سلام کی؟ نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ یہی تو اصلاح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے. صحابہ کا حال کیا ہے؟ درخت چلتے چلتے درخت بیچ میں آیا, ادھر سے یہ صحابی, ادھر سے نبی, السلام علیکم. کیوں؟ یہ دعا اصلاح, اصلاح. خیر, تو اس نے لکھا کہ بیویوں کے پاس گیا, بیویوں نے آپ کی وہ تعریف کی کہ ساری کائنات میں کسی کی بیوی نے اتنی تعریف اپنے شوہر کے بارے میں نہیں کی, اس لیے میں نے نبی علیہ السلام کو پہلے نمبر پر رکھا. دوسرے نمبر پر دوست یار. قرآن نے آپ کے دوست کا ذکر کیا ہے 10ویں پارے میں. کون سے دوست؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. لا تحزن ان اللہ معنا. آپ کا ذکر کیا حضرت ابو بکر صدیق کا. آپ سے پوچھا, آپ نے کہا اس سے بہترین دوست کہیں مل ہی نہیں سکتا. دوست ہوتا ہے نا دوسرا رازدار. دوست بھی تعریف کر رہا ہے اور تعریف کرنے پر مجبور ہے. تیسرے نمبر پر آپ کے غلام, باندیاں, نوکر, ان سے پوچھا کہ ان سے بڑا آقا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اخلاق عظیم. انک لعلی خلق عظیم. کیا پوری زندگی میں بیویوں سے حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی بات ہوئی نہیں ہوگی؟ یہ تو برتن ہیں, بجتے رہتے ہیں, لیکن آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہو. یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے سفر پر روانہ ہوتے تھے, آپ کے جنگ کے سفر میں ایک بیوی آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتی تھی. تو اس کا اندازہ کیسے کیا جاتا تھا؟ قرہ ڈالا جاتا. جس کا نام آتا تھا اس بیوی کو ساتھ میں لے کر کے جاتے تھے تاکہ کسی کے حق میں حق تلفی نہ ہو. ایک مرتبہ ایک کا نام آیا, اب جو بچی ہیں ان کا نام, پھر جو بچی ہے ان کا نام, تاکہ سب کی باری آئے. اخلاق کا اعلیٰ مقام, اعلیٰ معیار. اصلاح معاشرہ اسی کو کہتے ہیں. اپنے گھر سے, اپنی ذات سے, اپنے سے معاشرے کو سدھارنا. کوئی مجھے گالی دے, میں بھی اس کو گالی دے دوں, یہ تو وہ ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا اخلاق حسن, یہودیوں والا. کوئی مجھے گالی دے, میں اس کو معاف کر دوں اور چلا جاؤں, یہ تو اخلاق کریم ہو گئے. کوئی مجھے گالی دے, مجھے بدنام کرے, میرے ساتھ بد سلوکی کرے, اور پھر میں اس کے گھر پر تکلیف آوے تو پہاڑ بن کر کے کھڑا ہو جاؤں, فکر مت کر میرے بھائی, میں ہوں نا تیرے ساتھ. اس کو کہتے ہیں اخلاق عظیم. یہ نہیں ہے آج ہمارے معاشرے. محبتیں ختم ہو گئی, بھائی بھائی کا نہیں ہے, بہن بہن کی نہیں ہے, رشتے ناطے ختم ہو گئے. ہاں, بلکہ ہماری دکانوں پر کام کرنے والے ہمارے ملازمین بھی ہمارے نہیں.
عجیب ماحول بن چکا۔ پھر امت سے پوچھا، پھر 3 تو ہو گئے تھے، بیوی بتاؤ، بیوی دوسرے نمبر پر، دوست تیسرے نمبر پر، غلام چوتھے نمبر پر امت ہے۔ امت کو کھنگالا تو دیکھا اس امت کے چاہنے والے نبی کے ایسے ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ کہا میں نے مجبوراً 1,24,000 نبیوں میں ان کے علاوہ جتنے لوگ جو بڑے بڑے گزرے ہیں آپ جیسا نہیں پایا، آپ جیسا نہیں پایا، اس لیے میں نے اپنے جو 100 بندے 100 انسان رکھے ہیں، ان 100 انسانوں میں پہلا نمبر رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ اخلاق 13 سال کی سختی ہے، مکہ میں انٹری، 10,000 کا لشکر، عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ الیوم یوم الملحمہ کہہ کر پکارتے۔ آقا کے کانوں میں آواز گئی، کہا لا، الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، آج بخشش کا دن ہے، یہاں تک کہ ابو سفیان کے گھر میں اگر کوئی پناہ لے لے اسے بھی معافی۔ یہ ہے آقا کے اخلاق۔ اسی جگہ پر جہاں آپ کے لیے گڈھے کھودے گئے، آپ کے سر پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کو دھکے دیے گئے، آپ کی نماز میں اونٹ کی اوج ڈالی گئی، آپ کے گلے میں بندہ ڈال کر مکہ کے قریب کھینچا اور گھسیٹا گیا، ان مکہ والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ الیوم یوم الملحمہ، نہیں، الیوم یوم المرحمہ۔ صحابی کہہ رہے ہیں ملحمہ، حضور کہہ رہے ہیں مرحمہ، مرہم لگانے کا دن ہے آج۔ اتنی بڑی تعداد کبھی بھی مسلمان نہیں اٹھی جتنی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئی۔ 2,000 لوگوں نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا۔ حضور کے اخلاق، اتنا سب ہونے کے باوجود سب کو معاف کر دیا، اللہ یہ کہ 2-4 لوگ تھے جن کا خون اس دن حلال تھا، مکہ میں کعبۃ اللہ کے قریب حلال تھا، ورنہ سب کو معاف کر دیا۔ یہ 4 لوگوں کو میں نے کھنگالا، ان چاروں 4 نے نبی کی وہ عظمت بیان کی، اور کیوں نہ ہو جس کی عظمت خود اللہ بیان کرے۔ الم نشرح لک صدرک، پھر کیا ہے؟ بولو نا، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ تم کا ذکر کرو یا نہ کرو، میں نے اس کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ درخت کے پتوں پر، ریت کے ذروں پر، آسمان کے تاروں پر، سورج پر، ستاروں پر، جنت کے ہر پھول پر، جنت کی ہر لہر پر، جنت کی ہر نہر پر، جنت کی ہر شاخ پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ ہر جگہ تم کرو یا نہ کرو، بلکہ ان کی شان بیان کرنے پر ہمارا نام اونچا ہوتا ہے، ان کا نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حاتم طائی، اس کی بیٹی آ گئی، دوپٹہ سر سے گھر گئے، دشمن ہے نا، ابھی تو دشمنوں کی فوج میں شامل ہو کر کے آئی ہے، صفوانہ نام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر میری کملی اس کو اڑا دو،
کون سی کملی؟ جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے، کہا اس کے سر پر ڈال دو۔ کہا یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی ہے۔ کہا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی ہے، بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی ہے، اس کے سر پر دوپٹہ ڈال دو۔ جب اس نے دیکھا کہ نبی نے وہ کام کیا جو کوئی دشمن کام نہیں کرتا، اس نے کہا اے بڑے انسان، میں اس کائنات کے سب سے بڑے سخی کی بیٹی ہوں۔ کہا کون ہے تیرا باپ؟ کہا حاتم تائی، اس کی بیٹی ہوں۔ کہا تو حاتم تائی کی بیٹی ہے، جا میں تجھے چھوڑ دوں گا، اور تجھے ہی نہیں تیرے ساتھ جتنے قید ہوئے ہیں ان تمام کو چھوڑ دوں گا۔ عدی بن حاتم شکار کے جتنے بھی مسائل نکلے ہیں نا، عدی بن حاتم نے لکھے ہیں، ورنہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ عدی بن حاتم بھاگ گئے تھے، صفوانہ بھاگی ہے، گھوڑا دوڑایا ہے اور کہا بھائی ہم تو اس کے پاس سے آ رہے ہیں جس کے پاس سے ہٹنے کو جی نہیں چاہتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے مجھے بھی چھوڑا، میری قوم کو بھی چھوڑ دیا، چل چل واپس چل، کلمہ پڑھتے ہیں۔ شکاری تھے آپ، شکار کے بڑے شوقین تھے۔ عدی بن حاتم کبھی آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا، آج نئی بات سننے کو ملی ہوگی کہ حضرت عدی بن حاتم شکاری آدمی تھے، شکار کا بہت شوق تھا، اکثر جنگل میں رہا کرتے تھے اور شکار کھیلتے تھے، آنے والے مہمانوں کا اکرام بھی کرتے تھے اور ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، مہمان نوازی بھی کرتے تھے۔ ایمان لے کر کیا یہ کیا تھا؟ دشمن ہیں، فوج ہے، حملہ کرنے آئے ہیں، لیکن جب سرنڈر کیا ہے، ہتھیار ڈالے ہیں، حضور علیہ السلام نے معافی کا عام اعلان کیا اور سب کو معاف کیا۔ پورا قبیلہ آیا ہے، عدی بن حاتم کے ساتھ پورا قبیلہ آیا، ایمان قبول کیا۔ طفیل بن عمرو دوسی کیا ہے؟ مارنے کے لیے تلوار سونت کر کے کھڑے ہیں، کون بچائے گا؟ کہ اللہ، بس یہ انگلی اٹھنا تھا کہ ہاتھ کپ کپ آئے، پیر میں لرزہ طاری ہوا، تلوار چھوٹ گئی۔ آپ نے تلوار سونتی اور پوچھا بتا اب تجھے کون بچائے؟ کہا آپ کے رحم و کرم پر ہوں۔ کہا جا معاف کیا۔ چلے گئے، غسل کیا، واپس آئے، ہاتھ جوڑتا ہوں کلمہ پڑھا دے۔ یہ اخلاق ہے۔ آج ہم کو لوگ تھوکتے ہیں، اس نبی کی امت کو تھوکتے ہیں، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق بیکورڈ ہو گئے، بہت خراب، اتنے خراب اخلاق ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ تک بد اخلاقی پر اتر آئے آج کے جین زی جسے کہا جاتا ہے۔ 2002 کے بعد سے جو پیدا ہوئے وہ سب جین زی ہیں، 2013 کے بعد جو پیدا ہوئے وہ میلینیم میں آتے ہیں۔ ہاں، ان کے اخلاق، اچھا بات کرنے کا سلیقہ تک ختم، شارٹ کٹ مار رہے، ہر چیز میں شارٹ کٹ۔ یہ اخلاق کو گرانے والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت اتاری، کہا تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ اللہ اس کو شارٹ کٹ میں خالی اتنا ہی کہہ دیتا تو جو اس آیت کو ایشو بناتے ہیں جو لوگ، وہ کہتے ہیں اللہ نے کیا نماز مت پڑھی؟ ابے آگے تو دیکھ بے وقوف، کیا کہا؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، نشے کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پوری بات کہی، تو کیوں ادھوری بات کہتا ہے؟ اور قرآن پورا کے پورا دلیل دی اللہ نے قرآن میں
حجۃ الوداع کے موقع پر، ابھی پورا ہوا نا حج، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن پورا کے پورا دین مکمل ہو گیا. اخلاق، میں سچ کہتا ہوں میری ماں بہنوں، اپنی اگر شادی ہو گئی ہے، اپنے ساس سسر کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. عجیب بات ہے، آج بہو آتی ہے، ساس اسے پسند نہیں ہے، اور کل جب ساس بنے گی تو اسے تنہا رہنا پسند ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ نہ رہے. یہ اخلاق ہو گئے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہم نے نبی کی تعلیمات کو کھو دیا، مکتب کے نظام کو بھلا دیا، مدرسوں کے اندر اساتذہ کی عزت اکرام کو ختم کر دیا. اسکول کے پیچھے بھاگ رہے، دنیا کے ایجوکیشن کے پیچھے بھاگ رہے. جسے دیکھو ڈاکٹر بننا ہے، جسے دیکھو انجینئر بننا ہے، جسے دیکھو سی اے بننا ہے. ہم منع نہیں کرتے ہیں. ابھی پرسوں ہم نے ایک پروگرام کیا ہمارے شہر کے اندر، الحمدللہ قریباً 27-28 لڑکیاں عالمہ بنی. 27-28 لڑکیاں ایک عالمہ بنی. اس میں وکیل بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، سی اے بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، یہ اے آئی کے ایکسپرٹ بھی ہیں. عالمہ بننے کے ساتھ ساتھ، عالمہ بننے کے ساتھ ساتھ اور اسکول کی پڑھائی بھی چالو ہے. حافظ قرآن بنی، ڈاکٹر بنی، حافظ قرآن بنی، انجینئر بنی، اور ٹاپ نمبر پر کامیاب ہوئی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. قسم رب ذوالجلال کی، جو کام اللہ نے نبیوں کو دیا تھا، اس وقت اب نبی نہیں آنے والے، یہ تمام کام اب علماء کا ہے. تمام کام، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں. ہر فیلڈ میں آپ کو علماء کا دامن تھامنا پڑے گا. اپنے گھروں کے کام کاج کے اعتبار سے علماء سے مشورہ کرنا پڑے گا. اپنے بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے علماء سے پوچھنا پڑے گا، ورنہ دنیا آپ کو نوچ لے گی. دنیا کی تعلیم، وہ ہمارے ایک پڑوسی ملک کے عالم ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ یار تمہارا ایجوکیشن اتنا بھاری ہے کہ 15 سال پڑھنے کے بعد پتا چلا تم کو کہ کھانا بوفے کے سٹائل میں کھانا اچھا ہے، یعنی گدھوں کی طرح کھڑے کھڑے کھانا اچھا ہے. کہ ہمارے گھر کا گدھا تو بغیر پڑے کھڑے کھڑے کھاتا ہے. حضور نے بیٹھ کر کھانے کا طریقہ سکھایا. یہ بھی اخلاق کے خلاف. آپ دیکھو نوجوان بیمار ہیں، بلکہ میں تو اپنے نظریے سے اور بہت سارے مطالعے اور تجربات کے بعد جین زی جو ہے اتنے کمزور ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. کیونکہ کھایا ہی کیا ہے ان لوگوں نے؟ نوڈلز، پاستا، چکن انجیکشن والی، یہی کھایا ہے. ان کے مقابلے میں آپ دیکھو 35 سال کے اوپر والے لوگوں کو دیکھو، وہ زیادہ مضبوط نظر آئیں گے آپ. تو اخلاق اپنی اولاد کو سکھاؤ، خود اخلاق سے پیش آؤ. اپنی اولاد کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ بھی سب سے بڑی بات ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ بھی اخلاق کی سب سے اعلیٰ مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی، لاڈلی، پیاری، جنت سے جو بھیجی گئی پیاری بیوی اما عائشہ صدیقہ کے اوپر الزام لگایا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چوٹ لگی، زخم آیا. اتنا بڑا الزام کائنات کے سردار کی بیوی پر، ہم سب کی ماں پر، جبکہ وہ طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، پاک ہے، صاف ہے، طیبہ ہے، جس کی قسم قرآن نے 18ویں پارے میں سورہ نور میں کہا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ. قرآن کھا رہا تھا اور پھر نیچے جاتے جاتے کہہ دیتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. آئے ہائے کیا قرآن ہے. کبھی قرآن تو پڑھتے ہم، کبھی قرآن تو سیکھتے ہم، کبھی قرآن تو ہم سمجھتے. نماز پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی ہم نے، ہمیں پتہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ نے ہمیں کیا کہا، ہمیں پتہ بھی ہے. کچھ نہیں پتا. ہم پریشانی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، پریشانی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. ابھی آپ کے مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا، کورونا میں ہمارے 40 علماء نے ہمارے ہاتھوں سے قریباً 3000 میتیں دفن کی ہیں. اور اچھے اچھوں کو سانس جسے آکسیجن کہتے ہیں اس میں تڑپتا دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فری میں دے رہا ہے، قدر نہیں ہے. سگریٹ پی کر برباد کرتا ہے، گٹکا کھا کر برباد کرتا ہے، کھینی کھا کر برباد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈال. پھر انسان روتا پھرتا ہے، روتا پھرتا ہے. یہ سب اخلاق کو گرانے والی چیزیں. پڑی کی کھائی، کہیں تھوک دیا، مسجد کے ٹوائلٹ میں تھوک دیا، یہ اخلاق. کبھی مسجد کا ٹوائلٹ صاف کیا، جھاڑو لگائی؟ نہیں. وہ تو باغی صاحب کریں گے، ہم کیوں کریں؟ ارے اللہ کے گھر میں جھاڑو لگا کے تو دیکھ، تیرے گھر کے سارے تکڑے ختم ہو جائیں گے. کوشش تو کر. جو سکون تجھے کہیں نہیں ملے گا، کسی کی چوکھٹ پہ نہیں ملے گا، وہ اللہ کے در پہ ملے گا. آ کے تو دیکھ، جھک کے تو دیکھ، مانگ کے تو دیکھ، ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو ہمارے یہاں لڑکیاں حفظ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بنی ہیں، انجینئر. آپ ایسا ماحول پیدا کریں. یہ بیان کان کی لذت نہیں ہے. ہم بیان سن سن کے سن ہو چکے ہیں. ہمیں سنی بننا ہے، سنی بننا ہے. کیسا سنی؟ نبی کیسا اٹھے، نبی کیسا بیٹھے، نبی کیسا چلے، نبی کیسا بولے، نبی کیسا دیکھے، نبی کیسا دے، نبی کیسا کرے. اس کو کہتے ہیں سن. اگر بیٹ لگا دی جائے یہاں پر کہ ہم میں سے کس کے جیب میں اللہ کے رسول کی سب سے بڑی سنت یعنی مسواک ہے، تو میں قسم کھا کے کہوں گا کہ بہت کم لوگ ہوں گے جن کے جیب میں اللہ کے رسول کی سنت مسواک ہو. کتنے کا آتا ہے؟ 10 15 20 روپے کا. لیکن 1.5 لاکھ کا آئی فون ہے، 1.25 لاکھ کا فون ہے، اس کا وزن نہیں لگتا. ہمارے اخلاق تو اتنے گر گئے کہ ٹوپی بھی مسجد کی پہن کے آتی. فون لانے کے پیسے ہیں ہمارے پاس، لیکن جیب میں رکھنے کے لیے ٹوپی کی جگہ نہیں ہے. یہ اخلاق ہے سب. اصلاح معاشرہ اسی کو کہتے ہیں. میں نے تو ابھی صرف اخلاق کے اوپر ہی چلا ہوں، 1.25 گھنٹہ ہو گیا. دوسری بات تو لی نہیں میں نے ابھی، ادھر ادھر گیا ہی نہیں. میں اخلاق پہ ہی چل رہا ہوں میں بھی. جب تک ہمارے اخلاق نہیں سدھریں گے میری ماں بہن بیٹیوں، تب تک میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں نوجوانوں بچوں پیاروں، تب تک ہم مار کھاتے رہے. ہم جب کورونا میں کام کرتے تھے تو لوگ کہنے لگے لوگوں نے نہیں آپ بنو
کیوں نہیں دینے؟ یہ انسان نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا یہودی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہودی ہے، کہا انسان نہیں تھا، گالی دی ہے زمانے بھر کی حضور علیہ السلام۔ ایک مرنے لگا، حضور علیہ السلام پہنچ گئے وہاں پر، تو بیٹے سے کہا اس کی اتباع کر لے، اس کی اتباع کر لے۔ اس نے کہا اشہد انک محمد رسول اللہ، اور ادھر اس کے باپ کی روح پرواز کر لی۔ یہ حضور کے اخلاق ہے۔ اس کو کھانا نہیں دیں گے، وہ 40 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا ہوا، اللہ روزانہ پانی دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، گھومنے پھرنے دے رہا ہے، تو کون ہوتا ہے اس کو کھانا نہیں دینے والا؟ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے، ان کا بھی مہینہ ہے، ایک قصہ ان کا بھی سنتے چلو۔ کھانے ہمیشہ کسی مہمان کو لے کر یا کسی ساتھی کو لے کر کے بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت دیر ہو گئی، کوئی ملا نہیں، ایک آدمی آیا، کہا بھائی ادھر آ، چل کھانا کھایا؟ بولے میرے ساتھ بیٹھ، ہے نا۔ باتوں باتوں میں پتا چلا کہ یہ تو مشرک ہے، تو دل میں کہا یار اللہ میں نے مشرک کو کھانا کھلا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم میں تو اس کو 70 سال سے کھلا رہا ہوں، کبھی میرے دل میں یہ بات نہیں آئی، تیرے کو ایک روٹی کھلا کر کے تیرے کو دل میں تکلیف ہوگی؟ ایک روٹی تم دیکھو تو دیکھو، تم ان کا ساتھ تو دے کر کے دیکھو، یہ بہت اچھی مخلوق ہے، یہ دیکھنا چاہتے۔ ساری دنیا اس وقت میں سکون کی تلاش میں ہے، اور قسم رب ذوالجلال کی سکون ایمان میں ہے، اسلام میں ہے، سچ بات ہے، لیکن ہم چلتے نہیں ہیں۔ فجر کی نماز میں کون مشین گن لے کے کھڑا رہا تھا کہ بستر سے مت اٹھیو نہیں تو اڑا دوں گا؟ کون مشین گن لے کر کھڑا رہا تھا؟ میں اپنے یہاں کہتا ہوں ہمیشہ کہ خالی 4 وقت کی نماز فرض ہے، 5ویں نہیں ہے، بھول ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے اخلاق ہے۔ اگر وہ کچھ بول جائے تو ہم آگ ببولا ہو جاتے، اور ہم نماز چھوڑ کر کہتے کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، پکے ایمان والے ہیں، سچے ایمان والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے، اور ہم نماز چھوڑیں گے تو نبی کو ٹھنڈک ہوگی؟ سوچ کے دیکھیے، آج کا یہ مجمع عہد کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنائیں گے۔ بہت آہستہ بولتے تھے، نام دارالسلام ہے، سلام کرنے سے بھی ڈرتے، زور سے بولے۔ آج کی عشاء سے موت کی عشاء تک ہم اپنے اخلاق کو کبھی بھی بگڑنے نہیں دیں گے۔ یہ سب سے اہم ہے، بیان سننا اہم نہیں، ارادہ، پکا ارادہ، کہ ہم کبھی بھی اللہ کے رسول کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ یہ بھی اخلاق ہے۔ ایک معمولی آدمی کا دل توڑ دو تو کعبۃ اللہ کی دیوار گرانے کے برابر ہے، اب نبی علیہ السلام کا دل توڑ دو تو سوچو کتنا بڑا گناہ ہو۔ نماز چھوڑنے پر، کسی کو گالی دینے پر، کسی کو ستانے پر، بہن کا حق کھانے پر، بھائی کا حق مارنے پر، اولاد دو ہیں تو ایک کے ساتھ ناانصافی کرنے پر، کتنا بڑا اللہ کے رسول کو رنج ہوتا ہو، ذرا سوچیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، آج سے ارادہ کریں کہ آج کی عشاء سے موت کی عشاء تک ہم کبھی بھی فرض نماز نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا وعدہ لیا، پہلا وعدہ بولو نا، پہلا وعدہ اخلاق، کون سے؟
عظیمہ. کون سے؟ عظیمہ. کوئی ہم کو دے یا نہ دے، ہم کو ان کو دینا ہے. کوئی ہم کو دے یا نہ دے، ہم کو ان کو دینا ہے. کوئی ہم کو گالی دے، برا کہے، پھر بھی ہم کو ان کی تکلیف میں کھڑے رہنا ہے. کوئی ہم کو ستائے، ہم کو ان کو ستانا نہیں ہے، بلکہ ان کے ستانے والوں سے ان کی حفاظت کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں انک لعلی خلق عظیم. ہاں، اور ہم ہمارے نبی کے سب سے زیادہ ماننے والے، چاہنے والے، پیار کرنے والے ہیں، تو ہمارے اوپر فریضہ بنتا ہے کہ ہم ہمارے نبی کی سنت کو، شریعت کو، دین کو، مطہرہ کو مضبوطی سے پکڑیں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خیر کے فیصلے فرما، بھلائی کا معاملہ فرما. اے مولا، یہ دارالسلام میں ہم آئے ہیں، اس کو حقیقتاً دارالسلام بنا دے مولا. یہاں کے بسنے والوں میں، رہنے والوں میں اخوت و بھائی چارگی پیدا فرما دے. یہاں جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے ان تمام کی عمروں میں برکت عطا فرما، اس کو کامیاب بنایا، ان کو بھی اے مولا تو بھلائی عطا فرما. جتنی ماں بہنوں نے دین کی باتوں کو سنا اور ہم نے کہا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا، حج بیت اللہ کا ایک اہم فریضہ اب ختم ہو چکا ہے. اے مولا، عمرے کا دور شروع ہو رہا ہے. اے مولا، تو اپنے فضل سے ہمارے پیاروں کے ساتھ ہمیں تو تیرے دربار کی حاضری، حضور کی سنہری جالیوں کا دیدار نصیب فرما. اے مولا، صحت کے ساتھ نصیب فرما. اے مولا، بیمار کو بیماری سے شفا عطا فرما، قرضدار کو قرضے سے نجات عطا فرما، پریشان حال کو پریشانی سے نجات عطا فرما. اے مولا، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، بے جوڑے کو جوڑا عطا فرما، بے گھر کو گھر عطا فرما. اے مولا، اس مجمع میں اور جہاں تک یہ ہماری آواز جا رہی ہے، ہماری بہن بیٹیوں میں جو جس لائن سے پریشان حال ہے، ان کی پریشانی کو تو دور فرما. اے مولا، چاروں سلسلے کے لاکھوں کروڑوں اولیاء کرام، غوث، کتب، ابدال اور تیرے نیک بندے اور ولیوں کے صدقے میں تو ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما. اے مولا، سب سے بڑی حاجت ہر طرح کی بیماری سے بچتے ہوئے، ہر طرح کے عیب ہمارے جسموں میں آنے سے بچتے ہوئے، اے مولا، مدینے والی، شہادت والی، سعادت والی، تیری رضا والی، ریاض الجنہ والی، حضور کے پڑوس والی، سر پر گنبد خضرا والی، سبحان پر سبحان رب الاعلی والی موت ہم سب کو نصیب فرما. اچانک کی بری اے مولا عبرت والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے مولا، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، لکھا یا متوقع ہیں، ان تمام کی دلی نیک حاجات، تمنا اور مرادوں کو پورا فرما. اے مولا کریم، ہماری والدہ کی مغفرت فرما. جتنے ہمارے رشتہ دار تیرے ہاں پہنچ چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما. ہمارے اساتذہ میں سے جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، خصوصاً قاری اسماعیل بسم اللہ، قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ رحمت اللہ علیہ واسعہ، اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما. اے مولا کریم، جن جن کے پاس ہم نے پڑھا ہے وہ بقید حیات ہیں، اے مولا ان کی عمروں کو دراز فرما اور ان کی صحت کے اندر اضافہ فرما. ہر طرح کی بیماریوں سے ان کو محفوظ فرما. اپنے فضل سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا